نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین و ناظرین، درس قرآن کا یہ مبارک سلسلہ جاری ہے، اور گزشتہ کل صراط مستقیم سے متعلق چند گزارشات عرض کی تھیں کہ اہدنا الصراط المستقیم میں جو ہدایت کی دعا مانگی گئی ہے، تو قرآن کی روح میں ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں؟ آج کے سبق میں صراط مستقیم کا معنی، اس کا مصداق، اور صراط مستقیم کے دشمن کہ جو صراط مستقیم سے روکنے کے درپے ہیں اور صراط مستقیم سے انسانوں کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا تعین قرآن کی روشنی میں۔ سب سے پہلے تو صراط مستقیم کا معنی، صراط کہتے ہیں راستے کو، اور مستقیم کا معنی سیدھا۔ مستقیم استقامت سے نکلا ہے، اور اس کا معنی دوام اور ہمیشگی کا بھی آتا ہے۔ گویا کہ مرادی معنی یہ ہوگا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں اس راستے پر چلا جو بالکل سیدھا بھی ہو، تاکہ اس پر ہم ہمیشہ چلتے رہیں یہاں تک کہ منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل محبوب ہے کہ جس پر ہمیشگی کی جائے، اس لیے صراط مستقیم کا مصداق بھی وہی راستہ ہے کہ جس پر بندہ ہمیشہ چلے اور ہمیشگی کرنے والا ہو۔ اب اس کا مصداق کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ تو قرآن کریم کی روشنی میں صراط مستقیم کے 4 مصداق ہمیں معلوم ہوتے ہیں، 4 مصداق اور پھر اس کے 5 دشمن۔ یہ قرآن کریم کی روشنی میں مختصر آج کے سبق میں عرض کرنے ہیں۔ سب سے پہلا مصداق وہ اللہ کی خالص عبادت ہے، جس کا ذکر ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہو چکا ہے۔ قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام کا قول اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اللہ میرا بھی رب ہے، اللہ تمہارا بھی رب ہے، اس ہی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور سورہ یاسین میں ہم پڑھتے ہیں، وَأَنِ اعْبُدُونِی ھذا صراط مستقیم، اللہ کہتے ہیں میری ہی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ گویا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا گیا، اہدنا الصراط المستقیم میں اسی پر پکا رہنے کی دعا ہے۔ یا اللہ جو تیرے ساتھ ہم نے وعدہ کیا نا کہ تیری ہی عبادت کریں گے،
تجھ ہی سے مدد مانگیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ اسی راہ پر ہمیں مرتے دم تک چلاتے رکھنا اور ہمیں قائم رکھنا۔ صراط مستقیم کا دوسرا مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق اور آپ کا اسوہ حسنہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انک علی صراط مستقیم، آپ ہی صراط مستقیم پر فائز ہیں۔ ایک جگہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مستقیم۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ وہ ایک نشانی ہے قیامت کی، لیکن تمہارے ذمہ کیا ہے؟ میری اتباع کرو، ھذا صراط مستقیم، میری اتباع ہی صراط مستقیم ہے اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور ایک جگہ اللہ اپنے محبوب سے یوں فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اے میرے محبوب آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلاتے ہیں۔ تو صراط مستقیم کا دوسرا مصداق اتباع رسول ہے، اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تیسرا مصداق صراط مستقیم کا وہ قرآن پاک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِیمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ قرآن کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں یہ جو قرآن ہے نا، یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے، اس میں ہم نے تفصیل سے آیات کو کھول کر بیان کیا ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ اور ایک جگہ اللہ یوں ارشاد فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ جو قرآن ہے نا یہی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔ تو تیسرا مصداق قرآن کریم ہے۔ صراط مستقیم کا چوتھا مصداق وہ ہے پوری شریعت کے احکامات، دین اسلام، شریعت اسلام، یہ جو پوری شریعت ہے یہی صراط مستقیم ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ سورہ انعام میں کرتے ہیں قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا۔ چند چیزوں کا بیان ہے، میں مختصر عرض کر کے دیتا ہوں اور آخر میں صراط مستقیم کا یعنی واضح ہونا سمجھ میں آ جائے گا۔ کیا فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ نے تمہارے اوپر کون سی چیزیں حرام کی ہیں۔ نمبر 1 شرک حرام ہے۔ نمبر 2 فرماتے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی نافرمانی کرنا اس کو اللہ نے حرام کیا۔ نمبر 3 فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نمبر 4 ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، بے حیائی کے کاموں کے بالکل قریب نہ جاؤ، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ پوشیدہ اور چھپی ہو۔ نمبر 5 ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ نمبر 6 واوفوا الکیل والمیزان بالقسط، ناپ تول میں کمی نہ کرو بلکہ ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ نمبر 7 وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بھی بات کرو یا جب بھی گواہی دو انصاف کی بات کرو، زیادتی کی بات نہ کرو۔ اور نمبر 8 وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے وعدے کے ساتھ وفا کرو۔ یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد بتانے کے بعد آخر میں ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی اتباع کرو۔ وہ جو تم نے مانگا تھا نا اہدنا الصراط المستقیم، یہ جو تمہیں بات بتائی گئے ہیں، کام بتائے گئے ہیں کرنے والے، وہ کام کرو، جن سے روکا گیا ہے ان سے رک جاؤ، بس یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو یہ 4 مصداق تھے صراط مستقیم کے۔ نمبر 1 اللہ کی خالص عبادت، نمبر 2 طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 3 قرآن مجید، اور نمبر 4 اسلام کے سارے احکامات، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اللہ ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بندہ کسی راہ پر چلتا ہے تو چلنے سے پہلے اس راستے کے خطرات کو اور اس راستے میں پیش آنے والے حادثات کا جائزہ ضرور لیتا ہے، تبھی وہ کامیابی کے ساتھ چل کر منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے۔ اگر راستے کے خطرات کی طرف بندے کی توجہ نہ ہو، بندہ کبھی کامیابی کے ساتھ اس راہ پر چل کر منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ مثال کے طور پہ ہم نے سفر کرنا ہے لاہور کا، کراچی کا، پہلے ہم معلوم کریں گے کہ راستے کھلے ہیں یا نہیں کھلے۔ اگر راستے میں رکاوٹ ہے، اگر راستے میں بندش ہے تو ہم نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صراط مستقیم کے 4 مصداق تو تمہارے سامنے آئے، اب ذرا اس راہ پر
چلنے سے جو تمہیں روکنے والے ہیں، اس راہ کی جو رکاوٹیں ہیں، جو صراط مستقیم کے دشمن ہیں، ان کا تعین بھی ضروری ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں وہ کون سے دشمن ہیں جو صراط مستقیم پر چلنے سے ہمیں روکتے ہیں۔ صراط مستقیم کا سب سے پہلا دشمن وہ شیطان ہے جو اس راہ پہ چلنے سے روکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم۔ شیطان کو جب اللہ کریم نے ملعون قرار دیا اور اس کو کہا دفع ہو جا اور یہاں سے نکل جا، اس نے بارگاہ الہی میں ایک بات کی تھی کہ لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اے اللہ مجھے تو نے ملعون قرار دے کر اپنی بارگاہ سے نکال دیا ہے، لیکن تیرا جو صراط مستقیم ہے نا، میں اس پر بیٹھوں گا اور تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے ہٹانے کی پوری کوشش کروں گا۔ تو صراط مستقیم کی رکاوٹ سب سے پہلے اس کا دشمن وہ ابلیس اور شیطان ہے، جس نے رب کے سامنے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ تیرے سیدھے راستے پر میں ضرور بیٹھوں گا اور تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا۔ اللہ اس کی شر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ صراط مستقیم کا دوسرا دشمن اور اس راہ پہ چلنے والے کے لیے دوسری رکاوٹ پیدا کرنے والا وہ قوم کے سردار اور قوم کے سرمایہ دار اور وڈیرا طبقہ ہوتا ہے، جنہیں اپنے دنیاوی مقام اور دنیاوی وقار اور دنیاوی شان و شوکت کی وجہ سے صراط مستقیم پسند نہیں ہوتا، اور وہ ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ لوگ صراط مستقیم سے دور رہیں اور ہمارے ہی پیچھے چلتے رہیں، کیونکہ لوگ صراط مستقیم پر چل گئے تو ہماری بات کوئی نہ بنے گی۔ سورہ احزاب میں ارشاد باری تعالیٰ ہے روز محشر مجرمین اقرار کریں گے، کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، اے اللہ غلطی ہم سے یہ ہوئی، ہم نے اطاعت کی سرداروں کی، ہم نے اطاعت کی وڈیروں کی، اور انہوں نے ہمیں تیرے سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا۔ تو صراط مستقیم کا دشمن ہر وہ وڈیرا ہے، ہر وہ حکمران ہے، ہر وہ سرکش انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کا باغی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، اور اس کی یہ خواہش ہے کہ میرے پیچھے چلنے والے یا میرے ارد گرد رہنے والے لوگ وہ سیدھے راہ پر نہ چلیں، وہ میرے ہی پیچھے چلتے رہیں، میں سیدھا بولوں تو وہ اس کو صحیح مانیں، میں الٹا بولوں تو وہ اس کو صحیح مانیں، جو میں کہوں بس میری بات میں کہ ہاں میں ہاں ملاتے رہیں اور صراط مستقیم کی طرف نہ جائیں۔ یہ دوسرا گروہ ہے، یہ دوسرا دشمن ہے صراط مستقیم کا۔ اللہ اس کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ صراط مستقیم کا تیسرا گروہ جو تیسرا مخالف اور دشمن ہے وہ علماء سوء اور رہبان اور بڑے بڑے پیر اور گدی نشین ہیں، جنہوں نے دنیا کے اندر غلط بیانی سے کام لیا، دنیا کے چار پیسوں کی خاطر اللہ کی آیات میں رد و بدل کرنے کی ناکام کوشش کی، اور دنیا کی لالچ کی خاطر لوگوں کو غلط راہ پہ چلایا۔ یہ مولوی اور یہ پیر انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ سورۃ التوبہ میں یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، لوگو ان کثیرا من الاحبار، احبار جمع حبر کی، اور حبر کہتے ہیں بڑے عالم کو، بہت سارے علماء، بڑے بحر عمیق گہرے سمندر کے اندر علم کے سمندر میں غوطے لگانے والے علماء اور بڑے بڑے راہب بظاہر دنیا سے کٹے ہوئے، فرمایا ان کا کام کیا ہے؟ لیأکلون اموال الناس بالباطل، ایک تو وہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، ویصدون عن سبیل اللہ، دوسرا اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ کعب بن اشرف مدینہ کے اندر ایک بڑا عالم تھا یہودیوں کا۔ مشرکین مکہ نے ان سے پوچھا ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کر آئے ہیں یہ دعوت یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اب ہم تو پڑھے لکھے ہیں نہیں، آپ کا کیا خیال ہے ہم بہتر ہیں یا مسلمان بہتر ہیں؟ وہ بدبخت یہ جانتا تھا کہ بت پرستی جائز نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کی دشمنی میں ان سے کہنے لگا تم بہرحال اہل ایمان سے بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو ان کی طرف، یہ طاغوت اور شیطان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تم بہتر ہو مسلمانوں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو وڈیرے ہیں نا،
یہ بھی ان سیدھے راستے سے اور صراط مستقیم کے دشمن ہیں، اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ صراط مستقیم کی طرف نہ جائیں۔ کہتے ہیں، ایک مثال سے ذرا لطیفہ بھی ہے اور بات سمجھ میں بھی آ جائے گی۔ کسی علاقے میں ایک نابینا تھا، اور نابینا کی جو اہلیہ تھی وہ اس کو یہ بتایا کرتی تھی کہ میں بڑی خوبصورت ہوں۔ وہ نابینا دیکھ ہی نہ سکتا تھا۔ کوئی آنکھوں کا علاج کرنے والا وہاں آیا، اس نے اعلان کیا کہ معذور میرے پاس آئیں، میں ان کی نظر ٹھیک کرتا ہوں۔ تو وہ حافظ صاحب یا جو بھی تھا نابینا، وہ بڑا خوش ہوا کہ میری نظر ٹھیک ہوگی۔ ابھی وہ اس کے پاس جانے کی تیاری ہی کر رہا تھا کہ اس کی مکار اہلیہ پہلے پہنچ گئی اور اس معالج سے کہنے لگی کہ جتنی تیری فیس ہے نا اس سے ڈبل لے لینا، لیکن اس اندھے کا علاج نہ کرنا۔ اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو میرا جو سارا جال ہے نا یہ ٹوٹ جائے گا، جو میں نے اس کو ورگلایا ہوا ہے، دھوکے میں رکھا ہوا ہے، اس کی آنکھیں کھل جائیں گی تو پھر وہ میرے فراڈ کہاں مانیں گا۔ یہ علماء اور یہ راہب جو لوگوں کا مال بٹورنے کے چکر میں ہوتے ہیں، ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ علاج نہ ہو، آنکھیں نہ لگیں، قرآن والی، حدیث والی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی طرف لوگ نہ جائیں، ورنہ ہمارا سارا یہ کرتا دھرتا اور نظام ختم ہو جائے گا۔ تو صراط مستقیم کے تیسرے دشمن یہ علماء اور یہ راہب ہوتے ہیں۔ صراط مستقیم کے چوتھا دشمن وہ ظالم لوگ ہوتے ہیں جو ظلم کرتے ہیں، اور ظلم کی وجہ سے صراط مستقیم پر لوگوں کو چلنے نہیں دیتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لعنت اللہ علی الظالمین الذین یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر۔ کون ظالم مولا؟ فرمایا الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں۔ تو صراط مستقیم کے چوتھے دشمن، صراط مستقیم کے چوتھے مخالف کیا تھے؟ وہ ظالم جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اور پانچواں اور آخری دشمن صراط مستقیم کا وہ شرک کرنے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے، جنہوں نے اللہ کے نبی کی مخالفت کی، دعوت توحید کو نہ مانا، شرک پر ڈٹے رہے، وہ بھی صراط مستقیم کے مخالف ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ وَجَعَلُوا لِلَّهِ اندادا لیضلوا عن سبیلی، اللہ کے شریک بنائے، لیضلوا عن سبیلی، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کریں۔ تو جو شرک بیان کرنے والا ہوتا ہے، اللہ بیان کرتے ہیں وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، اس کے پاس دلیل تو ہوتی کوئی نہیں ہے، پھر وہ کہانیاں گڑھتا ہے، پھر وہ قصے گڑھتا ہے، پھر وہ جھوٹے خوابیں بیان کرتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کرے، صراط مستقیم سے ہٹائے۔ یہ 5 دشمن قرآن نے بیان کیے ہیں صراط مستقیم کے۔ آج کے سبق کا ایک دفعہ خلاصہ مختصر میں پھر عرض کر دیتا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، ہم نے یہ دعا مانگی، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ صراط مستقیم کا مصداق کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی خالص عبادت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح راستہ، قرآن کریم اور شریعت دین اسلام، یہ 4 مصداق ہے صراط مستقیم کے۔ لیکن ان پہ چلنے کے لیے 5 دشمنوں کا مقابلہ بھی کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلا دشمن شیطان ہے، جس نے صراط مستقیم سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی۔ دوسرا دشمن قوم کے وڈیرے اور سردار ہیں، جنہوں نے اپنی چودراہٹ بچانے کے لیے صراط مستقیم کی مخالفت کی۔ تیسرا دشمن علماء سو ہیں، جنہوں نے اپنی جھوٹی بڑائی کے بچانے کے لیے صراط مستقیم کی مخالفت کی۔ اور چوتھے دشمن ظالم لوگ ہیں، جنہوں نے اپنے ظلم کا بازار گرم کیا اور صراط مستقیم کی مخالفت کی۔ اور 5واں دشمن صراط مستقیم کا وہ رسول اللہ کے مخالف شرک کو پھیلانے والے ہیں، جنہوں نے اپنی جھوٹی تعلیمات کو رواج دینے کے لیے صراط مستقیم کی مخالفت کی۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو صراط مستقیم کے 5 دشمن ہیں، اللہ ان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔